شي لوحي پرت بخبل شاندار روایات کے مطابق عظیم الشان اور تاریخ ساز جلسے کی کارروائی کا آغاز میں اپنے آئے ہوئے بہت سے مقتدر مہمان اقتدار میں بیٹھے ہوئے جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ وزیر اعلیٰ صوبہ سرحد، ان کے رفقا حامد ناصر چھٹا صاحب، ان کے معاونین، وفاقی وزرائے کرام، صوبائی وزراء حضرات، سول اور فوجی حکام، میرے بہت ہی پرجوش جیالوں اور میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، آج کی اس خوبصورت اور ولولہ انگیز تقریب کا آغاز اس ذات بابرکت سے ہوگا وَأَن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَأَن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہ ذات گرامی جس کی سنت یہ ہے کہ وہ جس کو اٹھائے تو اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، اور جس کو گرائے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ جلسے کی تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے، تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں قاضی سراج الدین مروت۔ میری ان سے درخواست ہے کہ وہ تلاوت سے آج کے اس جلسے کی کارروائی کا آغاز کریں۔ قاضی سراج الدین مروت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبة فی جنات عدن، ذلك الفوز العظیم۔ اے ایمان والو، ایسی تجارت نہ بتاؤں جس کی وجہ سے رب العالمین کے دردناک عذاب سے بچ جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ،
اور اپنے جان و مال سے اللہ کی دین کی سربلندی اور انسانیت کی بھلائی کے لیے خرچ کیا کرو۔ اگر تم انسانیت کی بھلائی اور دین کی سربلندی پر چاہو گے تو رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اور ایسے باغات میں داخل کر دیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رونو تاسو خپل ځای کې تکیلی، اوس خو تاسو پکارو چې دا بے قراری ختم شوی وای، ویلے چې وہ کارروائی شروع شو۔ اب آپ خاموش رہیں تاکہ ہم آپ کی خاموشی کو توڑنے کے لیے یہاں اپنے مقررین کو لائیں۔ یہ آگے ان کو بٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ حضرات لاؤڈ سپیکر والے کھمبوں پر چڑھے ہوئے ہیں۔ یہ کھمبے اتنے بے ضرر بھی نہیں کہ آپ وہاں سے ادھر سے تماشا دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر کرنٹ بھی ہے۔ خدا نہ کرے کہ کوئی ایسا خوشگوار واقعہ پیش نہ آ جائے۔ تو یہ کھمبے پہ جو چڑھے ہوئے لڑکے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ وہ لاؤڈ سپیکر کے کھمبوں سے اتر جائیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ غزنی خیل کا علاقہ جو بظاہر ایک غیر معروف، دور دراز اور پسماندہ علاقہ رکھتا ہے، لیکن اس چھوٹے سے گاؤں نے بہت بڑے بڑے نام پیدا کیے ہیں۔ اس لیے ان کی روایات بھی بڑی شاندار اور ان کا سامنے کا یہ جغرافیہ بھی بہت ہی اچھا لگ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی عقیدت اور اس قسم کی گڑبڑ کو روک لیں تو آپ کی تاریخ اور آپ کی روایت زیادہ شاندار ہو سکتی ہے۔ اب اس علاقے کی ان عظیم شخصیات جنہوں نے تقسیم سے پہلے جنوبی اضلاع پہ اپنے سیاست کے گہرے اثرات ڈالے اور اب بھی خدمت میں مصروف ہے، میں پیش کرتا ہوں سب سے پہلے جناب سلیم سیف اللہ خان صاحب، انور سیف اللہ خان صاحب کو کہ وہ مہمان محترم کی خدمت میں خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ جناب انور سیف اللہ خان صاحب، وفاقی وزیر برائے معدنی وسائل اور پیٹرولیم، انور سیف اللہ خان صاحب۔ چینی خانہ چینی کہنے مکو دسے صبر سرا تحمل سرا خبر وورو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، جناب حامد ناصر چھٹا صدر پاکستان مسلم لیگ، وزیر اعلیٰ سرحد جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ، قائم مقام گورنر سرحد جسٹس سید ابن علی صاحب، وفاقی و صوبائی وزراء، معزز اراکین پارلیمنٹ و صوبائی اسمبلی و معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ہمارے لیے علاقہ چینو مکہ دسے
صبر سرا کینو چینو شابہ دا ٹی وی وال باغشی کینو آرام سرا صبر سرا چینو دا ٹیلی ویژن وال باغشی چینو. ہمارے لیے یہ انتہائی مسرت کا موقع ہے کہ وزیر اعظم پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ آج ہمارے ہاں غزنی خیل ضلع لکی مروت تشریف لائی ہیں. لکی مروت صوبہ سرحد کا مشہور مقام ہی نہیں بلکہ یہ مروت قبیلے کا مرکزی علاقہ بھی ہے. صوبہ سرحد کے جنوبی اضلاع کے عوام نے ہمیشہ پاکستان کے قیام سے لے کر تعمیر و ترقی کے ہر میدان میں اپنے دوسرے بھائیوں سے مل کر قوت کا عظیم مظاہرہ کیا ہے. اسلام کی سربلندی، حق و صداقت اور عوامی قیادت کے ساتھ جمہوریت کی بالادستی اور فروغ کے لیے ہمیشہ کام کیا ہے. یہاں کے غیور اور بہادر عوام نے کٹھن حالت میں بھی ملک کی سلامتی اور تحفظ اور بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ تک پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں کے عوام کی جدوجہد، جان فشانی اور اعلیٰ ظرفی کو ہر حکومت نے بلا امتیاز سلام پیش کیا ہے. ہم محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم پاکستان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، جن کی باصلاحیت قیادت میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے. میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی گوناگون مصروفیات کی باوجود علاقہ مروت کی دیرینہ خواہش کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہاں تشریف لائیں. آپ کی آمد سے جو ہماری عزت افزائی ہوئی وہ ناقابل بیان ہے. ملک و قوم کے لیے آپ کی خدمات کا ہمارے علاقے کے عوام بھرپور اعتراف کرتے ہیں اور یہ اعتراف آپ کی جمہوری قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار ہے. آپ کے والد ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سیاسی اور ملکی خدمات کہ صرف اہل پاکستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام بھی معترف ہیں. جناب ذوالفقار علی بھٹو کی عوامی قیادت نے قوم کو سیاسی بصیرت اور شعور کی دولت سے مال و مال کیا. آپ کی سیاسی بصیرت اور محترم حامد ناصر چٹا صاحب کی مرسلانہ شراکت سے ہی پی ڈی ایف کا قیام عمل میں آیا اور اس بھرپور تعاون نے قومی سیاست کو مضبوط قیادت فراہم کی کر کے ملک کو ترقی و استحکام اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کیا. 2 سال کے مختصر عرصہ میں جو مثبت اقدام عمل میں لائے گئے ان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں فرقہ واریت، لسانیت اور گروہی سیاست کا خاتمہ کیا جا سکے. آپ اسلامی مملکت کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہیں جنہوں نے پاکستان میں خواتین کی حیثیت کو صحیح معنوں پر استوار کرنے کا عزم کر رکھا ہے. حکومتی پالیسی کے نتیجے میں اب خواتین قومی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے قابل ہو رہی ہیں. صحت اور بہبود آبادی پر خاطر خواہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں.
اسلام میں خواتین کی حیثیت و حقوق سے متعلق آپ نے قاہرہ اور بیجنگ کانفرنس میں بین الاقوامی سطح پر بصیرت افروز نقطہ نظر کی بھرپور نمائندگی کی گئی. تاسوس روڑو چینو لگدا تقریب شروع دا لگ آرام سا چینو دی کمور کو اوس آرام سا چینو دا دی تاسو دی وزیر اعظم صاحبہ شاہتا زورو کو شاہتا شابہ دے امایون خان لاندے ولاڑ دا مشر مودا دے اغا مرگرو شاہتا زورو کو دا نور چدا مخت زور مکہ اور شاہتا زورو کو. محترمہ وزیر اعظم صاحبہ، ہماری حکومت نے خارجہ پالیسی کے مقاصد کا اثر نو تعین کیا اور مثبت حکم عملی کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر دوبارہ زندہ کیا. براؤن ترمیم کی امریکی سینٹ میں منظوری حکومت کا عظیم کارنامہ ہے، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اپوزیشن نے اس عظیم کامیابی کو تسلیم کرنے کے بجائے ان دنوں میں عوام کی توجہ اس کامیابی سے ہٹانے کے لیے بھونڈی کوششیں کی اور اخباروں میں بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کا ایک جعلی انٹرویو شائع کرایا. میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عوام اب سیاسی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور وہ اب دھوکے میں نہیں آئیں گے. وہ جانتے ہیں کہ اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے عملی اقدام کون کر رہا ہے اور بیان بازی کے سارے سیاسی دکان کون چلا رہا ہے. جناب وزیر اعظم صاحبہ، آپ کی سربراہی میں موجودہ عوامی حکومت ماضی کی کمزور حکومتوں کے برعکس عوام کی اجتماعی بھلائی اور درد رس ترقی کے اقدامات کر رہی ہے. ان کمزور حکومتوں نے اپنی پالیسیوں میں مخصوص طبقوں یا مخصوص شعبوں کے لیے تو اقدامات کیے، لیکن عوام کی اجتماعی ترقی کے عوامل کو نظر انداز کیا. آپ کی موجودہ حکومت نے تعلیم، صحت، بجلی، گیس کی فراہمی، پینے کے صاف پانی، آبپاشی اور دیہی علاقوں میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی پر بھرپور توجہ دی. اس علاقے کے عوام گواہ ہیں کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے دوران، جس میں میرے بڑے بھائی جناب ہمایوں سیف اللہ خان صوبائی وزیر تھے، عوام کی اجتماعی بھلائی کے لیے بے مثال اقدامات کیے. اس علاقے میں پہلی دفعہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی، تعلیم کے لیے اسکول اور کالج اور صحت کی بنیادی سہولتیں میسر آئیں. یہ کالج جہاں یہ عظیم الشان تقریب منعقد کی گئی ہے، اس دور کا تحفہ ہے. محترمہ وزیر اعظم صاحبہ، آپ کی باصلاحیت قیادت میں گزشتہ 2 سال میں تقریباً $2 ارب کا زر مبادلہ پاکستانی مارکیٹوں میں پہنچا ہے اور پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. ملک کی آئندہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیل اور گیل کی تلاش میں بہت سے اقدامات کیے گئے اور نجی شعبہ کو پہلے سے زیادہ مراحت دیے گئے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، ہماری حکومت نے قائد عوام کی خواہشات کی تکمیل کرتے ہوئے انڈس ہائی وے تعمیر کو ہنگامی بنیادوں پر مکمل کرنے کا عزم کیا. اس پر کام تیزی سے جاری ہے. سرحد کے عوام کو قریب تر لانے اور ترقی و خوشحالی کے نئے باب کھولنے کے لیے موجودہ حکومت خصوصی دلچسپی لے رہی ہے. کوہاٹ ٹنل اس سلسلے میں ایک اہم کڑی ہے. محترمہ وزیر اعظم صاحبہ کی خصوصی توجہ سے انشاءاللہ یہ جلد پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گی. آپ کی منتخب جمہوری حکومت نے ہمیشہ توانائی کے شعبے اور ملک کے دور دراز علاقوں میں بجلی فراہم کرنے کے معاملے کو ترجیح دی. اس سلسلے میں بنو کے لیے 220 کلو وولٹ، لکی مروت کے لیے 132 کلو وولٹ اور تاج زئی سرائے نورنگ اور پیزو موجودہ 66 kV کے گرڈ سٹیشنوں کو 132 kV میں اپ گریڈ کرنا منظور ہوا تھا. بنو میں گرڈ سٹیشن کی تعمیر کے لیے زمین خرید لی گئی ہے اور جلد کام شروع ہو جائے گا، جبکہ لکی مروت میں گرڈ سٹیشن کی تعمیر
اور تاجازئی سرائے نورنگ اور پیزو میں اپ گریڈیشن کا کام بھی جلد از جلد شروع ہونا چاہیے۔ اسی طرح کرک میں بھی 132 کلو وولٹ کا گرڈ سٹیشن جلد از جلد بنایا جائے تاکہ علاقے کے لوگوں کو وولٹیج میں بار بار کمی اور لوڈ شیڈنگ سے چھٹکارا حاصل ہو۔ محترمہ وزیر اعظم صاحبہ، صوبہ سرحد کے جنوبی اضلاع کے لوگ آج یہاں موجود ہیں، اس کے شمالی اضلاع سے نسبتاً پسماندہ ہیں، اور محترمہ وزیر صاحبہ آپ کی اور ہم سب کی خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔ یہاں کے عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ترجیحی بنیادوں پر ترقیاتی کام مکمل کرنے میں مصروف ہے۔ صوبے میں پہلی ہی ہماری محترم دوست اور بھائی جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ ترقیاتی کاموں کی جلد از جلد تکمیل میں مصروف عمل ہیں۔ اس کی خصوصی توجہ اور نگرانی میں صوبہ سرحد کے عوام کو جو بنیادی اور دیگر تعلیمی و سماجی سہولتیں میسر آ رہی ہیں، یہ ان کی بہترین قیادت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ کی خصوصی ہدایت کے مطابق کوہاٹ کو قدرتی گیس کی فراہمی کے لیے ترقیاتی کام پورے زور و شور سے جاری ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اس ضلع کو مارچ 1996 میں گیس کی نعمت مہیا ہو جائے گی، اور ہم سب ایک بار پھر آپ کو گیس سپلائی کی افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شمولیت کی زحمت دیں گے۔ جنوبی حصے میں ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، کرک، ٹانک اور لکی مروت دوسرے بڑے اہم اضلاع ہیں جو قدرتی گیس کی نعمت سے ابھی تک محروم ہیں۔ گیس کی فراہمی سے جہاں تجارتی اور صنعتی اور عام صارفین کو فائدہ پہنچے گا، وہاں گھریلو خواتین کو بھی بے پناہ سہولت میسر ہوگی کہ وہ عام ایندھن کے دھوئیں اور ماحول کی آلودگی سے بھی نجات حاصل کر لیں گی۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ میرا خاندان اس علاقے کے عوام سے گزشتہ کئی نسلوں سے دکھ، سکھ، غم و خوشی اور پیار و محبت کے لازوال رشتوں میں بندھا ہوا ہے، اور وزارت پیٹرولیم کا وفاقی وزیر ہونے کی وجہ سے مجھ پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں اپنے علاقے کے لوگوں کو گیس کی قدرتی نعمت سے سرفراز کروں۔ اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آج آپ ان 5 اضلاع یعنی ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، لکی مروت، کرک اور ٹانک کو گیس کی فراہمی کی خوشخبری سنائیں، تاکہ آپ کی کابینہ کا یہ ادنا رکن آپ کی حکومت کے گھر گھر گیس پہنچانے کے عزم کو چند مزید اپنی منزل کے قریب لے جائے۔ محترمہ وزیر اعظم صاحبہ، اس علاقے کی پیشتر آبادی دور دراز دیہاتوں میں رہتی ہے، اور لوگوں کا روزگار زراعت سے وابستہ ہے۔ آپ کا تعلق بھی ایسے خاندان سے ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے زراعت سے وابستہ ہے، اور کسان اور زمین اور پانی کے تعلق کی اہمیت سے پوری طرح آشنا ہے۔ اس علاقے میں پہاڑی ندی نالوں اور دریاؤں پر بند باندھ کر زراعت کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کے منصوبوں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ باران ڈیم میں سلٹ بھر گئی ہے، اور پانی کی کمیابی کی وجہ سے وسیع علاقہ بنجر زمین کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اس زمین کو بنجر ہونے سے بچانے کے لیے اور مزید زمین زیر کاشت لانے کے لیے خرم تنگی ڈیم کی جلد از جلد تعمیر اشد ضروری ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر سے 3 اضلاع کرک، بنو، لکی مروت اور نارتھ وزیرستان کا تقریباً 3 لاکھ ایکڑ رقبہ سیراب ہوگا، اور 60 میگا واٹ بجلی بھی پیدا ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ اس منصوبے کی تکمیل سے زرعی اجناس اور پھلوں کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ سے صوبہ سرحد بھی زرعی اجناس کی پیداوار میں خود کفیل ہو جائے گا۔ اس لیے میری اور اس علاقے کے عوام کی خواہش ہے کہ آپ وابڈا اور صوبائی حکومت کو پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے اشتراک سے اس منصوبے پر فوری عمل درآمد
کی ہدایت فرمائیں جس کے لیے ہم آپ کے ممنون ہوں گے۔ اسی طرح گومل زام اور ٹانک زام ہمارے لیے ضروری ہیں، ان کی بھی ہمیں اور جنوبی اضلاع کو سخت ضرورت ہے۔ آخر میں آپ کے بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے عذرائے کرم ہماری معروضات کو توجہ سے سنا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں گی۔ ایک بار پھر میں اپنی طرف سے اور علاقے کے عوام کی جانب سے آپ کا جناب حامد ناصر چھٹا صاحب کا تشریف آوری پر آپ کا از حد شکر گزار ہوں، اور اپنی طرف سے اور اپنے عوام کی طرف سے آپ کو بھرپور تعاون کا یقین دلاتا ہوں۔ شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ معزز سامعین، مجھے افسوس ہے کہ آج کے انسان کو اڑنا بھی آ گیا اور اسے تیرنا بھی آ گیا، لیکن غزنی خیل کے مقام پر بیٹھنا نہیں آیا۔ یہ میری شکایت ہے۔ اگر آپ ادب سے اور آرام سے باتیں سنتے، ایک ایسی وزیر اعظم پاکستان کہ دنیا بھر کے دعوت نامے ان کی میز پر پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو ٹھکرا کے آپ کے علاقے کو اہمیت دی، آج تشریف لائیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں پر آنکھیں بچھ جاتی اور دل ان کے قدموں پہ نچھاور ہو جاتے، لیکن اس کے بعد ان کا نمبر آئے گا، وہ اپنے ذہن اور پالیسی کا رس کھولے گی۔ اس سے پہلے اس علاقے کے ایک اور بہادر، ایک مدبر سیاست جس کے ہاتھ کی گھڑی اور جیب کی چڑی ہے، جناب سلیم سیف اللہ خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم، میری محترمہ وزیر اعظم پاکستان بے نظیر بھٹو صاحبہ، محمد خان جنیجو کے ساتھی اور پاکستان مسلم لیگ کی صدر جناب حامد ناصر چھٹا صاحب، گورنر صوبہ سرحد جسٹس ابن علی صاحب، میرے اور صوبے کے ہر دل عزیز وزیر اعلیٰ جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب، میری محترمہ والدہ اور مادر مروت بیگم کلثوم سیف اللہ خان صاحبہ، بیگم بھٹو صاحبہ ممبر قومی اسمبلی، میرے محترم ماموں جناب اسلم خان خٹک صاحب، وفاقی وزراء، صوبائی وزراء، ممبران سینٹ، ممبران نیشنل اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے ممبران، میرے عظیم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اگر وزیر اعظم پاکستان کی اجازت ہو تو چند الفاظ میں اپنی زبان، مادری زبان پشتو میں عرض کروں گا۔ ماں عزیزان اولو زداس و تخواست کو ماں چچا تعلق معاشرہ دے شاہتا زورو کئی چچا معاشرہ تعلق دے شاہتا زورو کئی ہو کے نہیں پارام کے نہیں شاہتا زورو کئی موقع بسوگ نرازی دتاسو منتخب نمائندے پہ حیثیت پل محترم وزیر اعظم پاکستان تا خوش آمدید وائبا تاسو تا خواست کوما چدا منگا وزیر اعظم پاکستان نن پدے گرد کے دے وطن تا دے خشک وطن تا دمرا لر اسلام آباد نرن راغلے دا تاسو مہربانیوں کئی منظم شئی
اور پگرم جوش اسرا یوزل دے دے پارا استقبال دے پارا تالی ہوئی ٹول وزیر اعظم پاکستان جنوبی اضلاع کے عوام مکمل طور پہ آپ کے ساتھ ہیں اور اس کا ثبوت یہ آج دنیا جو یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ صوبہ سرحد کی عوام آپ کے ساتھ ہے. جنوبی اضلاع کے وزیر اعظم پاکستان اس وقت 16 ممبر ہیں صوبائی اسمبلی کے جس میں 12 ممبر آپ کی صوبائی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں. تاسو بغواړئ وزیر اعظم پاکستان نا او بغواړئ تاسو وزیر اعظم پاکستان نا او بغواړئ وزیر اعظم پاکستان. ہم اگر ایک ہفتے سے اس میدان میں چھڑکاؤ نہ کرتے تو یہ اتنا خشک علاقہ ہے کہ شاید آپ عوام کو آج دیکھ بھی نہ سکتی, اتنا گردہ یہاں پر ہوتا. میں اس علاقے کی ایک ہی آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں پانی چاہیے, ہمیں پانی کی ضرورت ہے اور یہاں کے لیے ڈیموں کی ضرورت ہے جس میں کورم تنگی ڈیم, گومل ڈیم, ٹانگزام اور خٹک قبیلے کے لیے جو مختلف ڈیم ہیں وہ بنائے جائیں. تاسو ڈیمونا غواړئ دے علاقے دے پارا ڈیمونا غواړئ موجودہ حکومت سره به تعاون کوئ, لاس اوچت کئ ټول تعاون به کوئ. زه خپل تقریر لنډومه خو زه تاسو ته دا گزارش کومه چې نن وزیر اعظم پاکستان دلته تشریف فرما ده, دلته وفاقی وزیران راغلی دي, تاسو د صوبې وزیر اعلی او گورنر صاحب ناست دي. زه بیا تاسو ته خواست کوم چې په آرام سره کښېنئ, په آرام سره خدای او رسول ته وګورئ, په آرام سره کښېنئ کښېنئ په آرام سره کښېنئ او په آرام سره خپل وزیر اعظم مان آباد با آفتاب خان تاسو ته زه کالج هلکانو ډګري کالج نورنګ غواړئ, ډګري کالج نورنګ غواړئ. زه خپل هر دل عزیز وزیر اعلی ته دا خواست کوم چې ضرور کالج د پاره څه اعلان وکړي. وزیر اعظم پاکستان سوئی گیس کی نعمت پاکستان میں ہر جگہ آپ کی حکومت پہنچا رہی ہے. ہماری آپ سے اس علاقے کے منتخب نمائندے کی حیثیت سے میری آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ آج ضرور اس اسٹیج سے اپنے اس عوام, اس غریب عوام کو خوش کیجئے اور سوئی گیس کا اعلان کیجئے. زه صرف دا وایما چې د دې ملک وزیر اعظم تاسو دا غواړئ چې د منشیاتو خلاف جنگ وشي, تاسو دا غواړئ چې د سمګلرانو خلاف جنگ وشي, تاسو دا غواړئ چې په ملک امن وي, نو بیا د موجوده حکومت امداد وکړئ. یو خبره واورئ, وزیر اعظم پاکستان ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اپنے علاقے کی خدمت کرے, ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے. اب اپنا شیوا ہے اندھیروں میں جلاتے ہیں چراغ, اپنا شیوا ہے اندھیروں میں جلاتے ہیں چراغ, ان کی سازش ہے کہ زمانے میں یوں ہی رات رہے. اپوزیشن کی باتوں میں نہ آئے, ہمیں کوئی الیکشن نہیں چاہیے, ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اپنا وقت پورا کرے اور عوام کی خدمت کرتی رہے. پلے خبریں کو نورم ڈیری دی, بیا تاسو ته گزارش کوما چې مان آباد د صوبې مشر برازي تقریر بکئی, تاسو ته بیا دا خواست دی چې په آرام سره په خپل ځای کې کښېنئ. زه بیا تاسو ته دا خواست کوم چې خپل ځایونو کې کښېنئ.
شکریہ. پاکستان پائندہ باد. جو ایک بہت ہی ہر دل عزیز رہنما ہے, ایک بااعتماد اور مدبر سیاستدان, ان سے گزارش کہ وہ آ کر آج کے اس بہت بڑے فقیت المثال اجتماع سے خطاب فرمائیں. جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم پاکستان, گورنر سرحد بیگم نصرت بھٹو صاحبہ, وفاقی اور صوبائی وزراء, ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی, جناب اسلم خٹک صاحب, جناب اقبال احمد خان صاحب, عظماء دا جنوبی اضلاع, دا لکی مروت, دا غزنی خیلو, درنو قدردانو مشرانو, رونو کشرانو, زب ستاسو په وساطت سره ټولو کې مخکې د وزیر اعظم صاحب شکریہ ادا کوم چې هغوی نن خپل ګناهګو مصروفیات باوجود دې علاقې ته دې پاسمانده علاقې دورہ کې خود او نن ستاسو کې موجوده ده. دا زموږ د ټولو دپاره دا ډېر فخر خبره ده. دا اورېدلو دا زموږ دپاره دا ډېر فخر خبره ده چې د صوبه سرحد دورې کې سیاسی دورہ وزیر اعظم صاحب دا نن رومبنه سیاسی دورہ ده د صوبه سرحد او هغوی جنوبی اضلاع د دې لپاره منتخب کو لکی مروت علاقہ او د غزنی خیل او علاقہ او د مروت او قبیله منتخب کړه. د دې بنیادی وجہ دا ده چې هغه غواړي چې دا پاسمانده علاقہ آغا علاقہ چې کم علاقے کې اوبه نشته, آغا علاقہ چې کم په هر لحاظ سره پاسمانده ده, دا علاقہ آباد شي. اور نن انشاءاللہ تعالی تاسو و داغی اعلانات چې کم کوي هغه تاسو وره نه تاسو ته خپله پته ولګي چې داغې دې علاقې سره څومره مینه ده او څومره دا علاقه هغه خوښوي. زه ستاسو هم زه مشکور یم چې نن په دې کلي کې تاسو کم ګڼ تعداد سره یوځای شوی. دا یو تاریخي جلسه ده, یو مثالی جلسه ده او د دې نه د پی ڈی ایف د اتحاد مظاهره کیږي چې دې کې د پاکستان پیپلز پارټي او د پاکستان مسلم لیگ جنیجو گروپ ټول او د جی او آئی خلق دلته نن موجود دي. دا یو عظیم تر اتحاد او نن داغې خلق دلته ټول دلته موجود دي. رونو موجودہ حکومت دا کوشش تے چھے آغا علاقے آبادی کی چھے میں علاقے تیرہ مخ کے پاسماندہ پاتی شوی دی. دا دے علاقے دا پارا با 1972 کے جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو چھے کم دا دے ملک وزیر اعظم ہو دا دے ملک تا پارا دے علاقے دا پارا دا انڈس ہائی وے منصوبہ شروع کرے وا. خوب
زمونگا بدقسمتی وا چه داغوی حکومت ختم شو ناغے نا پس کم حکومت راگے اگوی دا انڈس ہائی وے منصوبہ بند کرا بیا داغے نا پس دا محترم بے نظیر بھٹو صاحب حکومت دوبارہ آگئے ناغے دا انڈس ہائی وے دوبارہ شروع کرا انہوں پاگے مانے کار شروع کی گی اور انشاءاللہ تعالیٰ بدا بدے علاقے لپارا یو نیک شگون ثابتے گی زب دا دے علاقے دخل کو ترجمانی بکوما زکاب مونگا غوارو چھے خپل محدود وسائل سارا خمونگا دا دے علاقے خدمت کو خمونگا غوارو چھے دا کی حکومت نہ ہم مونگ تدام رہ امداد ملوشی چھے مونگا دا علاقہ آبادہ کو دے علاقے کے ڈیمونہ جوڑ شی دے علاقے کی بجلی ملوشی دے علاقے خلقو تا دا ابو سکلو ابو دا ابو خرد پارا ڈیمونہ جوڑ شی چھے دے علاقے خلقو دا علاقہ دا سے علاقہ دا چھے انشاءاللہ دے علاقے تو ابو ملوشی نہ ٹول پاکستان تا دا غنم سپلائی کولیشی ٹول پاکستان تا مونگا پا دے اگے کے زبستازو دیر وقت ناکلما خوب چونکہ بعض شیدونا صوبائی حکومت سره ترلی شوی دی او ما دلتا دا دے زیادہ علاقانو مطالبہ املی دا نو مونگا با وزیر اعظم صاحب تا درخواست کو آغا مونگ تا ہدایت را کی نو انشاءاللہ تعالی ڈگری کالج نورنگ دا پارا با مونگا داغے انتظاماتو کو و دا وزیر اعظم صاحب چی مونگ تا ہدایت را کی انشاءاللہ تعالی پاگی مانے با مونگا عملو کو چونکہ دا علاقانو دلتا دیر وے تعداد دے دا غزنی خیل کالج دا پارا دا یو بس ام اعلان کو مچا دے علاقانو دا ضرورت ہو دے علاقان دا پارا یو بس ام منگا منظورو زیاد وقت ستاسو ناخلما آخر کے ستاسو طول و شکریہ ادا کوم اور ستاسو وساطت سرا دا محترم شکریہ ادا کوم چاگوی نندے علاقے تراغلل اور دا عظیم شان جلسے توا خطاب کئی دیر مہربانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو یہ بھئی ایک روایتی شان بھی ہم دے رہے ہیں صدا جو ایک جہان کو اس وقت مہمان خصوصی دختر ایشیا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو سیف اللہ برادران اپنی جانب سے اپنے دست مبارک سے یہاں کی روایتی شان پیش کر رہے ہیں معزز سامعین ہارورڈ اور ایکسفورڈ کی تعلیم یافتہ دختر ایشیا جن کو والد محترم نے کہا تھا کہ تمہارے خدا کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے لیکن تمہاری سیاست کی جنت عوام کے قدموں کے نیچے ہے یہ عوام اور انہوں نے یہ پیغام دیا کہ آج میں تمہیں اس زمین کی خوشبو ان لوگوں کے چہروں سے اٹھے ہوئے مضمون ان کی دھڑکنوں کو سنانا چاہتا ہوں میں نے عوام کے ہاتھ کو آپ کے ہاتھ میں دے دیا آپ ایک بہت بڑی تہذیب کی امین اور وارث ہے اور اس سوسائٹی کو اور اس معاشرے کو ہر وہ سہولت دینے کا اقرار کرے جو میں نے اور آپ نے ان عوام کے ساتھ وعدہ کیا ہے تشریف لاتی ہے دختر ایشیا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں نوجوانوں اور ساتھیوں آج
آپ کے یہاں کے منتخب نمائندوں نے مجھے صوبہ سرحد کے روایت کے مطابق یہ چادر کا تحفہ پیش کیا گیا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ پختون لوگ ہر وقت چادر کی عزت کرتے ہیں، اور یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ میں نے یہ چادر قبول کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ آج سے لکی مروت کے لوگ میرے بھائی ہیں، لکی مروت کے لوگ میرے بہن ہیں، اور میں آپ کی بہن ہوں۔ صوبہ سرحد کے اندر رہنے والے پختونوں کا ہر وقت سیاسی شعور رہا ہے۔ جب آزادی کی جد و جہد ہو رہی تھی تو پختونوں نے آزادی کے خاطر ہراول دستہ کا کردار ادا کیا، اور اس میں پختونوں کا نام آزادی کا نام ہوتا ہے۔ ہمارے پختون ہماری تاریخ میں غیرت اور بہادری کا دوسرا نام ہوتا ہے، اور میں آپ کی عزت کرتی ہوں کیونکہ آپ بہادر ہیں، اور میں بھی ایک بہادر باپ کی بیٹی ہوں، اور اس لیے میں آپ کی عزت کرتی ہوں۔ پختون دنیا میں عزت اور شرافت کا دوسرا نام ہے۔ برصغیر میں آج بھی اگر کسی کو عزت کے ساتھ پکارنے کے لیے کیا جاتا ہے تو ہم خان صاحب کا الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور استعمال کر کے آپ کو تحسین خراج پیش کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اسلام اور جمہوریت سے آپ کی محبت سے کون واقف نہیں؟ اور پھر اسلام اور جمہوریت بھی تو انسان کی آزادی کا دوسرا نام ہے۔ 1947 میں آپ نے پاکستان کے لیے جو جمہوری فیصلہ کیا تھا وہ بھی ہمارے تاریخ کا حصہ ہے، اور جن لوگوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ جن لوگوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی وہ آج بھی بے نظیر کی مخالفت کر رہے ہیں، مگر جن لوگوں نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا، سرحد کے بہادر بھائیوں جس نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا، جنہوں نے قائد اعظم کے حق میں فیصلہ دیا، وہ آج بے نظیر کے ساتھ ہیں، اور بے نظیر کے ساتھ رہیں گے، اور بے نظیر کی جد و جہد کا تحفظ کریں گے۔ انگریزوں کے ایجنٹوں کانگریس کے ایجنٹوں نے پورا حوصلہ لگایا، سازش کیے، مگر پختونوں نے فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ پاکستان کے حق میں تھا، جمہوریت کے حق میں تھا، آزادی کے حق میں تھا، عزت کے حق میں تھا، روزگار کے حق میں تھا۔ ہم جمہوریت پرست لوگ ہیں، اور ہم جمہوری فیصلوں پر یقین کرتے ہیں۔ ہم عوامی لوگ ہیں، اور ہم عوام کے مفاد کے لیے چلتے ہیں۔ عوام کے لیے ہمارے قائد ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میں اصولوں کے خاطر جینے چاہتا ہوں، عوام کے خاطر جینے چاہتا ہوں۔ ہم اس دنیا میں عوام کی حاکمیت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، کیونکہ اس دنیا میں اصل حکمران عوام ہے۔ میرا ایمان ہے کہ پاکستان صحیح معنوں میں اسی وقت سے تیزی سے ترقی کرے گا جب غزنی خیل میں رہنے والے لوگ بھائیوں اور بہنوں کو بھی وہی سہولتیں ملیں گے جو پشاور میں رہنے والے لوگ، لاہور میں رہنے والے لوگ، کراچی میں رہنے والے لوگ کو ملتا ہے۔ عوامی حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ زندگی کے بنیادی سہولتیں صرف چند بڑے علاقوں تک محدود نہ ہو، مگر ملک کے چھوٹے دیہاتوں میں بھی فراہم کیے جائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میری تعلیم شہر میں ہوئی، مگر میرا خاندان کا وابستگی دیہات سے ہے۔ اگر آپ دیہاتی ہیں تو میں بھی دیہاتی ہوں، اور کیونکہ آپ دیہات میں رہتے ہیں اور میں دیہات میں رہتی ہوں، مجھے
वजीर पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ हैं और उनके खानदान एक पुरानी सियासी खानदान है जिसने कायदे अवाम के साथ, उनकी मोहतरम मां ने कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ सियासत की और उनकी मोहतरम मां ने बेगम कुलसुम सैफुल्लाह ने कायदे अवाम की हुकूमत जब मुस्तरद की गई तो फिर उनको नजरबंद किया गया और जेल में रखा गया। तो हमारा ताल्लुक पीपल्स पार्टी की तरफ से सैफुल्लाह खानदान के साथ या चट्टा साहब जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारा ताल्लुक है और ये ताल्लुक जारी रहेगा। और क्योंकि गजनी खेल एक देहात का इलाका है, क्योंकि गजनी खेल सैफुल्लाह का इलाका है, क्योंकि बन्नू और डेरा इस्माइल खान के नजदीक है और डेरा इस्माइल खान में हमारे इत्तेहादी पार्टनर मौलाना फजलुर रहमान की भी वाबस्तगी है और क्योंकि सूबा सरहद में हमारे वजीर आला शेरपाव साहब हैं जो एक बहादुर भाई के बहादुर बेटे हैं, तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज यहाँ ऐलान करूं कि मिनिस्टर साहब 12 महीने के अंदर आप यहाँ के लोगों को गैस की फराहमी करें ताकि उनके बच्चे भी, उनके भी खानदान भी इस खुशी और बुनियादी सहूलत से फायदा उठा सके। मेरे भाई और बहनों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जूनेजो लीग जिसकी इत्तेहाद है, इस इत्तेहाद को पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट कहा जाता है और हम तरक्की की बातें नहीं, हम तरक्की का काम करते हैं। और जब से हम हुकूमत में आए हैं तो दिन रात हमने इस मुल्क के खातिर, पाकिस्तान के मजलूम अवाम के खातिर जद्दोजहद की है। ये तरक्की और भी तेज होती अगर ऑपोजिशन मुखालफत नहीं करती, अगर वो तरक्की के राह में रुकावट डालने की कोशिश नहीं करते तो आपको फायदा और भी जल्द मिलता। मगर ऑपोजिशन के मनफी नुकात के बावजूद हम तरक्की के राह पर चले हुए हैं और तरक्की का राह मजलूम अवाम का राह है। तरक्की का राह पाकिस्तान के चारों सूबों, फाटा, नॉर्दर्न एरियाज और आजाद कश्मीर का रास्ता है और इस रास्ते से हमें कोई नहीं हटा सकता। मेरे साथियों, हमने जिद्दोजहद की, हमें कुर्सी की कोई लालच नहीं, हमने कभी कुर्सी अपने खातिर नहीं लिए। अगर हम कुर्सी में बैठे हैं तो हम खाली अवाम के मैंडेट के साथ कुर्सी में बैठे हैं। जब भी इलेक्शंस हुए हैं हमने कुर्सी में बैठे हैं। हमें फख्र है कि हमने कभी धांधली के इलेक्शंस में नहीं आए, हमने कभी कोई आमरा निजाम के तहत कुर्सी नहीं ली। हमने कहा कि अगर हमें कुर्सी लेनी है तो अवाम के खातिर लेनी है। अगर पाकिस्तान के अवाम ये कुर्सी दे तो हम कुर्सी लेंगे, अगर पाकिस्तान के अवाम कुर्सी ना दे तो हम कुर्सी नहीं देंगे। हमें हुकूमत की जरूरत नहीं है, हमें पाकिस्तान के दिलों में हुकूमत करनी है और हमें वही जगह चाहिए जो दिलों के अंदर जगह होता है। मेरे साथियों, जब हमने जिद्दोजहद की तो आपको मालूम है कि मेरे बाप, आपके बाप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को फांसी दी गई। आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवानों को कोड़े मारे गए। मगर जब हमें कोड़े मारते थे, क्या फांसी की सजा देते थे, क्या जेलों में बंद करते थे, तो हम कभी बदला की बात नहीं करते थे। हमने कभी बदला की बात नहीं की। हमने कहा कि ये जो हम कुर्बानी दे रहे हैं, ये कुर्बानी हम अपने धरती के लिए दे रहे हैं। ये कुर्बानी हम पाकिस्तान के मजलूम अवाम के लिए दे रहे हैं। और अगर हमें ये कुर्बानी देनी है अपनी जान की, अपनी आजादी
آبادی کی، اپنے مال کی، تو ہم پاکستان کے چاروں صوبوں کے لوگوں کے خاطر یہ قربانی دیں گے۔ ساتھیوں، ہم نے کہا کہ اگر انصاف کی ضرورت ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انصاف دے، مگر ہم انتقام کی بات نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ابھی جو حکومت منتخب ہوئی ہے تو ماضی کے لوٹ مار کے خلاف ہم نے تحقیقات کی ہے، اور کیونکہ ہم نے ماضی کے لوٹ مار کے خلاف تحقیقات کیے ہیں جس میں اپوزیشن کے کئی اراکین ملوث ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جگہ جگہ پھرتے ہیں اور کہتے ہیں میرا مال بچاؤ، ہم بدلہ لیں گے، ہم بدلہ لیں گے۔ بے نظیر نے مقدمہ کیوں کیا؟ بے نظیر نے ہمیں کیوں کہا کہ بینکوں کا اکاؤنٹ دو؟ بے نظیر نے ہمیں کیوں کہا کہ یہ کارخانے کہاں سے آئے؟ آپ کے پیسے ہیں یا غریبوں کے پیسے ہیں؟ ہم بدلہ لیں گے، ہم بدلہ لیں گے۔ میں ان کو کہتی ہوں کہ جب ہم جیل گئے، ہم عوام کے خاطر گئے، ہم کارخانوں کے خاطر جیل نہیں گئے، ہم عوام کے خاطر جیل گئے۔ اور جب ہم جیل گئے تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم بدلہ لیں گے، کیونکہ ہم بزدل نہیں تھے، ہم ہر سزا کے لیے تیار تھے، ہر قربانی کے لیے تیار تھے۔ آپ کس چیز کے لیے تیار ہیں؟ اور ہم کسی کے بدلہ سے ڈرتے نہیں، ہم خالی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، خالی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، اور کسی سے ہم نہیں ڈرتے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب ہم نے جد و جہد کی تو ہم نے جد و جہد کی پرامن طریقے سے۔ جب ہم نے جد و جہد کی تو ہم نے کبھی دھمکی نہیں دی کہ ہم اسلحہ لیں گے، ہم نے کبھی دھمکی نہیں دی کہ ہم تشدد کا راستہ اختیار کریں گے۔ ہم نے ایک بہت ظالم حکمران کے ساتھ ٹکرایا، مگر ہم نے کبھی ان کے خلاف نہ ہتھیار اٹھائے، نہ ڈنڈے اٹھائے۔ مگر آج جب جمہوری رواج ہے تو اپوزیشن کیا کہتی ہے؟ اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم ڈنڈے اٹھا کر کے حکومت کی مخالفت کریں گے۔ ان کو ڈنڈے اٹھانے کی ضرورت کیوں ہے؟ ہمیں ڈنڈے اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ عوام کا سمندر ہمارے پاس تھا، اور جب عوام کی طاقت ہمارے پاس تھی تو ہمیں ڈنڈوں کی طاقت کی ضرورت نہیں تھی۔ اقتدار کے تاجر، سیاست کی تجارت کرنے والے، اقتدار کے ان بھوکوں نے عوام کی بھوک پر کوئی توجہ نہ دی، عوام کے حقوق پر کوئی توجہ نہ دی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے گھروں میں بجلی ہے تو پورے ملک میں بجلی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ان کے گھر میں گیس ہے تو پورے ملک میں گیس ہے۔ نتیجہ یہ تھا کہ ملک میں بے روزگاری پھیلی، ملک میں مہنگائی پھیلی، ملک میں کیلشنکوف کلچر پھیلا، ملک میں غربت پھیلی، افلاس، بیماری۔ انہوں نے طالب علموں کے ہاتھوں سے کتاب نکال کر کے کیلشنکوف رکھ لیے۔ انہوں نے نوجوانوں کے خواب، ان کا مستقبل چھین کر ان کو ہیروئن کی عادی بنا دیے۔ انہوں نے قوموں کی برادری میں پاکستان کو تنہا کر دیا۔ انہوں نے پاکستانی معیشت کو کھوکھلا کیا۔ آج بھی جو ملک میں بے روزگاری ہے اس کی ذمہ دار پچھلے دور کی غلط پالیسیاں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عبوری وزیر اعظم معین قریشی نے جب سینٹ سے خطاب کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ نواز حکومت نے ملک کی معیشت کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کا نتیجہ ملک میں مہنگائی کی صورت میں نکلے گا۔ یہ لوگ ابھی افواہیں کے ذریعے
اقتدار کے خواب دیکھ رہے ہیں. یہ لوگ سازش کے ذریعے اقتدار کے خواب دیکھ رہے ہیں. یہ لوگ خواب دیکھ رہے ہیں کہ بے نظیر یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل بن کر کے پاکستان چھوڑ دے گی. بے نظیر پاکستان اور پاکستان کے مظلوم عوام کو کبھی نہیں چھوڑے گی. پاکستان اور پاکستان کے مظلوم عوام کے ساتھ جیے گی. آپ کے مشکل دن ہوں تو میں آپ کے مشکلات میں مصروف ہوں اور ساتھ ہوں. آپ کے خوشی کے دن ہوں تو میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی. جیسے میرے والد قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کی خاطر زندگی گزاری تو میں ان کی بیٹی ان کے نقش قدم چلتے ہوئے آپ کی خاطر زندگی گزاروں گی. کبھی یہ لوگ جو اخباروں میں خبریں آتے ہیں آپ ان پر یقین نہیں کریں, کیونکہ اخباروں کے پاس آزادی ہے. سچ بھی لکھ سکتے ہیں اور جھوٹ بھی لکھ سکتے ہیں. آج کل اخبار کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی جا رہی ہے, ایک ہفتے میں اسمبلی جا رہی ہے, مگر اخبار والے جھوٹے ہیں. اسمبلی نہیں جا رہی. 1 سال بعد بے نظیر ادھر آ کر کے گیس کی افتتاح کرے گی اور آپ کو اس بات کا یاد دلوائے گی. قوموں کے تاریخ میں 1-2 سال کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, لیکن پاکستان کی تاریخ جس میں ہر پاکستانی کی لمحہ لمحہ پڑتا ہے تو 2 سال بہت لگتے ہیں. اور ان 2 سالوں میں خوشی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ ہم نے پاکستان کو سیاسی استحکام دیے ہیں. آج سب سیاسی جماعتیں آزاد ہیں, آج صحافی آزاد ہیں, آج عدلیہ آزاد ہے, آج صدر, پارلیمنٹ, مسلح افواج, عدلیہ, صوبائی حکومت اپنے آئینی کردار ادا کر رہے ہیں. اور اس آئینی کردار سے ملک میں سیاسی استحکام پیدا ہوا ہے. اور اس سیاسی استحکام کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی حکومت نے 2 سالوں کے اندر 14,000 پرائمری سکولز بنائے ہیں. اور ان 2 سالوں میں ہم نے 5 لاکھ گیس کنیکشنز دیے ہیں. اور ان 2 سالوں میں ہم نے 20 لاکھ ٹیلی فون کنیکشنز دیے ہیں. ہمارے ملک میں پہلے لوگوں کو ٹیلی فون کنیکشن ملنے کے لیے رشوت دینی پڑتی تھی. ابھی شہروں کے اندر ٹیلی فون رشوت کے بغیر مل سکتا ہے. ابھی شہروں کے اندر ٹیلی فون ویٹنگ لائن کے بغیر مل سکتا ہے. مگر جیسے عوامی حکومت نے شہروں کے لوگوں کو ٹیلی فون دیے ہیں, یہ میرا ارادہ ہے کہ آئندہ 3 سالوں میں میں دیہات کے لوگوں کو بھی ٹیلی فون پہنچاؤں تاکہ بنیادی سہولتیں ان کو مل سکے. ہمارے ملک کے اندر 2 سال پہلے 13 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, مگر ہم نے ایک